نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس ذات نے آسمانوں میں برج بنائے اور پھر اس میں سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا۔ ایسے ہی خلق کائنات نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے خاص راستے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا گیا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور ایسے ہی چاند بھی اپنی منازل کو طے کرتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور سورج کبھی چاند کو نہیں روکتا، چاند کبھی سورج کو نہیں روکتا۔ ایسے ہی نہ کبھی رات نے دن کو روکا ہے اور نہ کبھی دن نے رات کو روکا ہے۔ جب سورج کا وقت ہوتا ہے تو سورج آ جاتا ہے، جب چاند کا ٹائم ہو تو چاند طلوع ہو جاتا ہے، جب رات ختم ہو جائے تو پھر دن آ جاتا ہے، جب دن ختم ہو جائے تو رات آ جاتی ہے۔ یہ نظام کائنات ہے۔ اس نظام میں مختلف تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہیں اور ان کے چند ایک اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے۔ تو منگل کے دن سورج گرہن ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے مختلف لوگوں کے نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اچھا تصور کرتے ہیں، کچھ اس کو نقصان دہ تصور کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان تمام چیزوں کی حقیقت تو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، آپ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ آپ کے وصال کے فوراً بعد ہی جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو اس کے فوراً بعد ہی سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب دن تھا تو ایک دم سے اندھیرا چھا گیا، تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ اور اس وقت اسلام سے پہلے دور میں عیسائیوں میں، یہودیوں میں، دیگر لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ جب کوئی بڑا خاص بندہ فوت ہوتا ہے یا کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تبدیلی آتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید نبی علیہ السلام کے بیٹے کا وصال ہوا ہے، تو یہ ان کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس۔ فرمایا بے شک سورج اور چاند ان کو گرہن کسی بھی انسان کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا۔ تو یہ آپ نے خیال جو باطل تھا اس پہ رد فرمایا کہ فلاں فوت ہوا ہے تو اس لیے یہ ہو گیا ہے،
تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّهُمَا آیتان من آیات اللہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو سورج کو گرہن لگ جانا، چاند کو گرہن لگ جانا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کائنات میں دیکھتا ہے لوگوں کی نافرمانیوں کو، ان کے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کے لیے، ڈرانے کے لیے، غفلت سے جگانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے ایسی تبدیلیاں لاتا ہے تاکہ ان لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو اور یہ گناہوں کو ترک کر دیں اور سیدھے رستے پر آ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، جب تم کبھی بھی سورج گرہن دیکھو یا چاند گرہن دیکھو تو پھر نماز ادا کیا کرو۔ تو سورج گرہن کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، چاند گرہن کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاک دور میں جب سورج گرہن لگا تو آپ اتنی تیزی سے اور اتنی گھبراہٹ میں مسجد میں تشریف لائے، گویا صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں لگا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ یعنی ہم نے آقا علیہ السلام کی گھبراہٹ اور بے چینی کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے اور آپ ہمیں بتانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا سورج گرہن لگا ہے لہذا نماز ادا کرو، لہذا استغفار کرو۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورج کا گرہن ختم ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس وقت میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک بات ثابت ہو گئی۔ ویسے تو یہ خیال مسلمانوں کا نہیں ہے، جیسے احتیاط ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ حاملہ خواتین یہ کام نہ کریں، مرد یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، تو یہ ساری احتیاطی ہیں، لیکن جو اس کا صحیح رستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو جب ہم ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، استغفار کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یا کوئی اسم یا کوئی آیت پڑھیں گے، یا ہم نماز پڑھیں گے، تو پھر ہم دیگر کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کریں گے تو ہم ان تمام چیزوں سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا یہ عمل سنت کے مطابق بھی ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت میں یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن میں مخصوص اعمال کرتے ہیں اور وہ اس چیز کا بڑا انتظار بھی کرتے ہیں کہ جب یہ آئے گا تو ہم نے یہ عمل کرنے ہیں، تو ان میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو جو منفی اثرات ہیں وہ زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ خاص کر کے جو سفلی لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کا ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں جب ہم کوئی اسم الہی پڑھیں گے، آیت قرآنی پڑھیں گے، کوئی دعائے نبوی پڑھیں گے یا کوئی بھی اور اچھا عمل کریں گے تو ہمیں اس کے اچھے اثرات ملیں گے۔ اور اس کی برکات کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی اسم آیت اس دوران پڑھ لیتے ہیں تو اس کی تاثیر آپ کو 40 دن کے عمل کے برابر مل جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک حدیث پاک سے ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لیکن اگر ایک شخص ایک بار ایک عمل پڑھے یا کرے اور ایک شخص اس کو باقاعدہ طور پہ ایک وقت معین کے لیے پڑھے تو دونوں کے اثر میں، تاثیر میں فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن انکار اس کا بھی نہیں ہے اور انکار اس کا بھی نہیں ہے۔ اور اس کی میں آپ کو مثال ایک حدیث پاک سے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے
اللہ تعالیٰ اسے مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے اسے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 2 بار پڑھے گا تو 20 پارے پڑھنے کا ثواب ہے، اور اگر 3 مرتبہ پڑھے گا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص پورا قرآن پڑھے، ایک شخص صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور ایک شخص پورا قرآن پڑھے، تو کیا ان کے کام میں، وقت میں، محنت میں اور اجر میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ جس نے پورا پڑھا ہے اس کا انعام اور ہوگا، اور جس نے صرف سورہ اخلاص پڑھی ہے اس کا انعام اور ہوگا، اور جس نے پورا پڑھا ہے پورے قرآن میں اور بھی فضائل والی صورتیں موجود ہیں، پورا قرآن پڑھ لیا ہے اور اس میں سورۃ اخلاص بھی موجود ہے، انکار اس کا بھی نہیں ہے بھی اس کو ثواب نہیں ملا، اور انکار اس کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام بڑا ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا یا اس کو کم ملے گا۔ لیکن اگر ایک شخص 10 قرآن پاک پڑھتا ہے، ایک شخص نے 10 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا ہے اور ایک شخص نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھا ہے، تو ان کی محنت میں، ان کے وقت میں اور ان کے اجر میں فرق ضرور ہوگا، کیونکہ جو 10 بار پورا قرآن پڑھ رہا ہے اس قرآن میں ہر بار سورہ یاسین بھی آ رہی ہے۔ یعنی 1 مرتبہ یاسین پڑھیں تو 1 بار ہی پڑھی ہے، ثواب اس کو مل گیا 10 قرآن پاک کا۔ لیکن جو 10 بار قرآن پاک کی تلاوت کرے گا وہ پورا قرآن بھی پڑھے گا، اور اس 10 بار میں 10 مرتبہ سورہ یاسین بھی پڑھی جائے گی، تو اب اس طرح اس کا جو ثواب ہے یہ اس یاسین والے سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن محروم اس کو بھی نہیں رکھا۔ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ محروم کسی کو نہیں رکھا جاتا، لیکن جو جتنا عمل کرتا ہے اللہ اس کو اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، اور یہی ہے کہ اگر ایسے وقت میں سورج گرہن میں یا چاند گرہن میں، یا کچھ لوگ خاص دنوں میں یا خاص راتوں میں اعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اتنا پڑھ دیں تو آپ کو اس کی پوری تاثیر مل جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو پوری تاثیر ملے گی، لیکن جو باقاعدہ عمل کرے گا جو اس کا کمال ہے وہ اپنا ہی ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ